نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک قد واحد لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک عظیم تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر آزمائش دے بارے ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ انسان دی دوسری آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوا۔ اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا کہ بے شک اسی انسان نو ایک مرکب بوند دے نال پیدا کیتا ہے اور اسی یہ آزمائش کرنا چاہنے بس اسی یہ سنن والا دیکھن والا بناتا۔ سونے رب نے اس پاس دسیا کہ کوئی شک نہیں اسی انسان نو مرکب بود نہ بنایا۔ انسان اگر اب غور کرے تیری اپنی حقیقت گندا قطرہ ہے جس نے انسان دا جسم بنایا اور پھر یہ اندر اللہ پاک نے عالم امر دے نوری لطائف رکھے جڑے انبیاء علیہ السلام دے زیر قدم نے اور روح رکھی اپنی روح یہ اندر پھوکی تاکہ یہ جسم جو نکل گیا اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے تیرے مولا دی نعمت حاصل کر دل دے آئیں دل دیاں اکھاں نہ اسے مقصد واسطے اللہ نے انسان نو پیدا کیتا۔ تے پھر رب فرماندا کہ اسی تیری آزمائش بھی کرنا چاہنے ہیں کہ واقعی یہ سچا ہے اور واقعی یہ سچے دلوں ایمان لے آیا اور واقعی میرے کہنے تے عمل کردا میرا دیدار حاصل کرنا چاہتا۔ تو سنو رب فرماندا کہ اسی نو سنن والا دیکھن والا بناتا، یعنی یہ اکھاں بھی دتیاں سماعت بھی دتی سنن والا ہی بنایا۔ اس طرح دیگر حواس خمسہ اللہ پاک نے عطا فرمائے، دیکھنا سننا چکھنا سننا اور چھونا یہ حواس خمسہ اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ اس تو علاوہ بھی انسان دے اندر حواس موجود ہے اور انسان دے اندر نوری لطائف جڑے آ وہ بھی اسی طرح ہی باطنی حواس رکھتے ہیں۔ تو جب تک انسان دے حواس پاک نہیں ہوندے کدے بھی دل پاک نہیں ہوئے گا۔ اگر انسان چاہتا میرا دل پاک ہو جائے تو انہوں چاہیے اپنے حواس پاک کرے، اپنی سوچاں نو پاک کرے، پھر دل پاک ہو جائے گا۔ کیونکہ پاک دل ہوئے گا فنائے نفس نو حاصل ہوئے گی تو پھر ہی فنائے قلب حاصل ہو، دل پاک ہوئے گا، پھر ہی یہ اعمال اللہ دے ہاں قبول ہون گے اور وہ کیفیات نورانی پیدا کرن گے۔ کیونکہ جڑا عمل بھی اخلاص نہ پاک دل نہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیتا جائے وہی اثرات پیدا کرتا ہے۔ اس واسطے کہ لدر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ جو میں سر میں سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سر معاشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اس واسطے دل نو پاک کرنا بڑا ضروری ہے۔ رسالہ قشیریہ اندر حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ لکھ دے کہ حضرت عبداللہ بن خبیب رحمۃ اللہ علیہ
فرماندے نے حضرت عبداللہ فرماندے کہ میں ان کی خدمت چ حاضر ہوا تو مینوں کہنے لگے حضرت عبداللہ بن خبیب رحمۃ اللہ علیہ کہ خراسانی صرف 4 نے، انہوں نے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تیری اکھ زبان دل اور خواہش نفس، اپنی اکھاں دی طرف دیکھو کہ کسے ایداں دی چیز دی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ جڑی جائز نہ ہوئے، یہ نگرانی کرو، تے زبان نو دیکھو یہ کوئی ایسی گل نہ کرو جہد اللہ پاک نو علم ہوئے کہ تو کی کچھ کہہ رہے ہیں، اور تیرے دل چ کچھ اور ہوئے، اور دل دی طرف دیکھ، یہ کسی مسلمان دے خلاف کینہ بغض نہیں ہونا چاہیے، اپنی خواہش نو دیکھ اور کسی قسم دی برائی دی خواہش مت کر، اگر تو 4 خصلتاں نہیں تیرے اندر پائیاں جائیں سمجھ لا تو پھر بدبخت ہے، لہذا اپنے سر تے مٹی پا۔ حضرت عبداللہ فرما دیا غم نہ کر، صرف وہ چیز کا غم کر جیڑی تینوں کل ضرر پہنچائے، یعنی قیامت دے دن تیری نقصان دے، وہ دا غم کر، اور صرف وہ چیز تو خوش ہو جیڑی تینوں کل یعنی قیامت نو خوش کرے۔ حضرت عبداللہ مزید فرما دیا کہ چونکہ بندہ اللہ تو مانوس نہیں ہے، اس لیے لوگوں دے دل یہ تو مانوس نہیں، اگر لوگ اپنے رب دے نال مانوس ہو جان تو سب لوگ یہ مانوس ہو جانا۔ آپ مزید فرمایا کہ سب تو زیادہ نفع پہنچاؤن والا خوف وہ خوف ہے جڑا تینوں گناہاں تو روکے، اور جہی وجہ تو انہاں چیزاں تے دیر تک غم کھاندا رہے جڑیاں تیرے کو چھٹ گئے نے اللہ دے حکام، اور بقایا عمر چ وہ تینوں فکر چ پائی رکھنا۔ آپ فرما دے سب تو فائدہ مند امید وہ امید ہے جو تیرے واسطے عمل نو آسان کر دے۔ حضرت عبداللہ مزید فرما دے کہ دیر تک بہودہ گلاں نو سنتے رہن نہ دل تو عبادت دی حلاوت جڑی وہ زائل ہو جاندی ہے۔ اس واسطے انسان نو چاہیے کہ ہر آزمائش دے وچ صبر تو کم لوے، صبر بہت بڑا انعام ہے، خود سنے رب نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک قرآن دسدا کہ میں صبر کرنے والے نا محبت کردا۔ اس واسطے انسان نو چاہیے اپنے حواس نو پاک کرے۔ شیطانی نظامات دستوراں تو منہ موڑ کے قرآن و سنت ضرور مطابق عمل کرے، ہمیشہ اجماع اہل سنت دے نال رہے، اور ساری زندگی قرآن و سنت کی روشنی کی برا دے، دوام قلب ذکر و حضور نہ اللہ طرف ودتا رہے تاکہ تیرے مولا دی نعمت حاصل کر سکے۔ اج بھی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تک سارے حواس پاک نہیں ہون گے دل پاک نہیں ہوئے گا، جب تک دل پاک نہیں ہوئے گا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوئے گا۔ اللہ سن دی بارگاہ دل کی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہفتہ بڑے حقیر پر تقصیر باڑے کمزور کمل باز مسکین بے سارا انسان ہے، سارے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات مولا سونا ساڈا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، اپنے دائمی دیدار دی نعمت و عظمت دولت کبرا عطا فرمائے اللہ، بس باقی سب ہوس ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔